حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ان کی شہادت پورے پاکستان کے لیے، پوری جماعت مسلک تمام مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا انتھوناک واقعہ تھا، سانحہ تھا، اور یہ اچانک تھا بے شک، تو جب یہ اس کی کوئی تیاری نہیں تھی۔ جی جب یہ اچانک رونما ہوا تو کیا محسوس کیا آپ نے اس وقت؟ آپ چھوٹے تھے، بچپن تھا۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ تو اگر جب بھی ہم یہ واقعہ یاد کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ایک سکتے کی اور ایک غم کی اور ایک آنکھیں بھیگ جانے والی کیفیت ہو جاتی ہے۔ ہمارے لیے تو ایسے ہی تھا کہ دنیا ہی لٹ گئی، جیسے آپ کہتے ہیں، جو آپ سمجھتے کہ ایک ہفتہ بستہ گھر بنیادی طور پہ لوگوں کے لیے تو ایک لیڈر تھے، ایک عالم دین تھے، ایک پولیٹیکل رہنما تھے، لیکن ایک گھر والوں کے لیے وہ ایک باپ تھے۔ لوگ شاید اس بات کو اتنا انالیسس یا محسوس نہیں کر سکتے کہ ایک باپ کا ایک اپنے گھر کے اندر اس طرح جدا ہو جانا، اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سائیکولوجیکلی ہم تینوں بھائی اور ہماری پوری فیملی ان اثرات کا کسی طرح کسی حد تک شکار بھی ہوئی، لیکن اللہ کا یہ شکر ہے کہ ہم ڈپریشن میں نہیں گئے۔ اور یہ ضرور ہے کہ والد صاحب کے حادثے کی جو باتیں ہیں یا جو یادیں ہیں، میں اپنے والد صاحب کو دیکھنے ہسپتال میں جب گیا، میرا ایک مخصوص طرز عمل تھا کہ مجھے والد صاحب نے اپنے پیٹ کے اوپر لٹا لیا کرتے تھے اور میں ان کے پیٹ کے اوپر لیٹ جایا کرتا تھا۔ تو ابو ٹھیک ٹھاک زخمی تھے اس وقت، تو میں ان کی کیفیت نہ دیکھ سکا، رونا شروع ہو گیا، تو انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ میری چھاتی کے اوپر آ کے لیٹ جاؤ۔ اس حالت میں انہوں نے مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ وہ آج بھی وہ جو سینے کی ٹھنڈک ہے وہ مجھے محسوس ہوتی ہے۔ میں بہت زیادہ کتار ہونا شروع ہو گیا۔ تصور ہمارے گھر میں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ابو کی شہادت سے قبل ایک واقعہ ہمارے نانا جان حافظ محمد گوندلوی کا وفات کا ہوا۔ ہماری پوری فیملی اس طرح صدمے میں تھی۔ پھر ایک مرتبہ آپ کو یاد ہوگا حبیب الرحمان یزدانی صاحب کے اوپر خنجروں کا حملہ ہوا، زخمی ہوئے بڑے شدید۔ جب وہ ہمارے گھر میں خبر پہنچی، ہمارے گھر میں ایسے غم کی کیفیت تھی کہ آپ سوچ نہیں سکتے، جیسے آپ کے گھر پہ حملہ ہوا۔ تو جب والد صاحب کے ساتھ یہ ہوا، میں دارو کتار ہو رہا، تو میرے بجائے یہ کہ میں والد صاحب کو کچھ حوصلہ افزائی کرتا، مجھے کہنے لگا بیٹے شامہ کہتے ہوتے تھے مجھے، یا کبھی پیار سے شامیہ وغیرہ، تو کہتے ہیں بیٹا میں بالکل ٹھیک ہوں اور میں بالکل ٹھیک واپس آ جاؤں گا۔ میں کہا نہیں ابو، اب بہت آپ کی ٹانگ زخمی ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں میری ٹانگ کو کچھ نہیں ہوا، میرا انگوٹھا دیکھو پاؤں کا، مجھے آج بھی وہ باز ہے، مجھے کہتے ہیں میرے پاؤں کا انگوٹھا دیکھو، اور وہ ٹانگ جس کے بارے میں ڈاکٹر کہتے تھے اس کو کاٹ دینا چاہیے تاکہ ایک دم وہ ریشو کم ہو جائے برن کی۔ تو ابو نہیں سے کٹواتے، ابو کہتے ہیں جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ اسی ٹانگ کا انگوٹھا نا میرے سامنے میرے والد صاحب نے ہلا کے دکھایا ہے، دیکھو میرا انگوٹھا ہلتا ہے، مجھے ڈاکٹر کہتے ہیں ٹانگ کٹوا لو، میں نے نہیں کٹوانی۔ تو جب ان کا انگوٹھا ہلتا دیکھا نا تو میرے دل کو کچھ حوصلہ ہوا۔ پھر یہ عجیب کیفیت تھی، وہ ایک مشین ہوتی تھی آپ کو پتہ، ECG وغیرہ کی لائن، تو ہاں وہ دل میں یہ تھی کہ یا اللہ یہ سیدھی نہ ہو جائے، ہر وقت یہ دعائیں۔ تو کہنے لگے بیٹا انشاءاللہ میں واپس آؤں گا، انشاءاللہ میں واپس آؤں گا، لیکن اگر میں واپس نہ آیا تو میں رونا شروع ہو گیا۔ میں کہا یہ نہ کہ ایک بات کا مجھ سے وعدہ کروں۔ میں کہا وعدہ کرتا ہوں، حالانکہ میری اس وقت 8 سے 9 سال عمر تھی، کہ زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑنی، اپنی والدہ کو تنگ نہیں کرنا، اپنے بچوں کو، میں چھوٹا ہوں، مجھے کہہ رہے ہیں کبھی بیٹا موٹر سائیکل نہیں لینی، نہ موٹر سائیکل کی سواری کرنی ہے۔ مطلب ان کا ایک خیال تھا کہ شاید یہ نوجوان جو طبقہ اس دور میں موٹر سائیکل کو بھی ایک خاص کلچر کے ساتھ جوڑا جاتا ہے کہ یہ جو لڑکے ہیں اس طرح کی۔ تو یہ بات کرنے کے بعد نا میری امی جان کو کہتے ہیں ان کا نام لے کے کہ کبھی نہ گھر میں گلدستہ نہ آنے دینا۔ تو وہاں سے میرے دماغ میں آیا کہ میرے والد صاحب کو شاید یہ فیل ہوا تھا کہ جو بم ہے وہ گلدستے میں تھا۔ علامہ صاحب شہید ہو گئے، پھر اس کے بعد آپ کی تربیت اور آپ کی تعلیم کا سب سے زیادہ خیال کس نے رکھا؟ آپ کی والدہ محترمہ بھی تھیں اور وہ بھی ماشاءاللہ ایک بڑے باپ کی بیٹی تھیں، وہ بھی ایک عظیم خاتون تھی، آپ کے دادا محترم بھی، آپ کے چچا، ساری فیملی، لیکن آپ کی تربیت پر زیادہ اثر کس کا ہے؟ بابر بھائی حقیقت بات ہے، اگر تربیت کا کریڈٹ دینا چاہیے، ایک تو ابو نے ابتدائی طور پہ تربیت کی جو تھی بنیادیں ڈال دی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں میری ذات کی تربیت کے اندر 2 شخصیات ہیں ابو جان کے بعد، ایک میری والدہ ہیں اور ایک میرے برادر اکبر حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب۔ حالانکہ وہ اس وقت چھوٹے تھے، 15 برس کی عمر تھی میکسیمم، ہاں پورے 15 برس کے، میٹرک میں تھے۔ وہ جو ابتدائی ابو کے سانحے کے بعد کا وقت ہے نا، وہ جو 5 سال ہیں وہ تو والدہ کے ساتھ اٹیچ رہا۔ اور ایک بڑی دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم 8 بہن بھائی تھے، ہم اپنا رونا لے کے جاتے تھے اپنی والدہ کے پاس کہ ابو یاد آ رہے ہیں۔ ہمیں یہ ادراک اور شعور ہی نہیں ہوا کہ یہ خاتون کس کرب اور اذیت سے، ظاہر ہے چھوٹے تھے، کس اذیت اور کرب سے گزر رہی ہے۔ یہ تو دن میں 8 دفعہ مرتی ہے، کیوں ایک بچہ ایک دن میں 1-2 مرتبہ روتا ہے کہ ابو یاد آ رہے ہیں۔ وہ عورت تو پل پل، اور ہم یہ سمجھتے ہیں، آج ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے ایسے جانے دیا،
اور میری والدہ کو کوئی بیماری نہیں تھی. میری والدہ جس طرح ابو کی عمر 45 برس تھی, میری والدہ اس وقت 40 برس کی تھی اور بالکل نوجوان تھی. آج کل آپ کو پتا 40 برس کیا ہوگا, لیکن وہ ہماری باتوں سے یا میں ادراک نہیں ہو سکا, بچپنا دیکھ کہہ لیں, وہ بار بار زخم, وہ ان کو کوئی بیماری نہیں تھی, لیکن سڈن ان کا جو برین ہیمریج ہوا نا 5 سال کے بعد, وہ سمجھیں اس نے ہماری زندگی کے اندر بہت بڑی انقلابی تبدیلی آ گئی. ہمیں یہ سمجھ لگ گئی تھی کہ موت تو اتنی اٹل حقیقت ہے, باپ ہم نے دفنایا, والدہ کو ہم نے دفنایا. اس سانحے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں, میں آج یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں تو ابو جان کی وفات کے بعد اتنا سہم چکا تھا کہ میں امی جان جب تک فوت نہیں نہ ہوئی اس وقت تک میں ان کے ساتھ سویا کرتا تھا. اچھا جی. اور جس دن امی فوت ہوئی ہیں اس دن, وہ دن اللہ معاف فرمائے, زندگی کے کئی دفعہ خیال آتا ہے کہ نقش سے ہی غائب ہو جائے. پھر وہ اس کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ ابتسام بھائی نے والد اور والدہ کا کردار ادا کیا, بہت عمدگی سے. انہوں نے مجھے پہلے دن سے جب والدہ پڑھانے میں کہ میں کہتا ہوں ایک بچے کی جو خواہش ہوتی ہے, 13 سال کی عمر تھی میری جب والدہ فوت ہوئی ہیں, تو اس رات میں امی کی میت رات کو گھر تھی, انہی کے ساتھ لیٹا رہا. پھر اگلے دن ابتسام بھائی نے مجھے اٹھایا, اپنے ساتھ لٹا لیا اور کہا بیٹا آج کے بعد تم نے میرے ساتھ سونا کرنا. میں ڈر جایا کرتا تھا, چیخ ہمارا کرتا تھا, رات کو ایک ہسٹیریا کی کیفیت طاری ہو جاتی. تو ابتسام بھائی کو میں یہ سمجھتا ہوں کریڈٹ جاتا ہے کہ اس کے بعد جتنی دینی تربیت سے لے کے بنیادی تربیت ہے, جیسے باپ بڑا بھائی, میں تو حقیقت میں ان کو باپ کی جگہ پہ ہی سمجھتا ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی اور والدہ کی بعد میں جو تربیت تھی وہ میرے بہت زیادہ کام ہے. ہم نے قدم قدم پہ ان سے رہنمائی لی, جو انہوں نے گائیڈ لائن دی اس کے مطابق ہم نے اپنی زندگی کو چلایا. علامہ صاحب, آج اس دنیا میں اور بھی بڑے لوگوں کے بیٹے ہیں, لیکن ان کی تربیت اس طرح نہیں ہوئی یا نہیں ہوتی جس طرح اللہ پاک نے آپ کی تربیت کے لیے مواقع فراہم کیے, والدہ اور بھائی سارے. تو بہترین تربیت کے لیے اولاد کی کیا آپ والدین کو مشورہ دیں گے؟ میرا خیال یہ ہے کہ والدین کو ہمیشہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ تعلیم برائے تربیت دینی چاہیے. صحیح. میری والدہ کا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, قدرتی آپ نے بات پوچھ لی, حافظ محمد گوندلوی صاحب کا ظاہر ہے ان کے اوپر ایک خاص چھاپ تھی. میری والدہ نے گھر میں کبھی یہ لفظ نہیں تھا کہا بیٹا پڑھ لو تو 2 ٹکے کما لو گے. یہ لفظ اچھا میں کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں, ہم بھی اس تربیت سے گزرے ہیں, لیکن ہمارے منہ سے کئی مرتبہ اپنے بچوں کے لیے نکل جاتا ہے بیٹا پڑھو آگے کچھ مستقبل بنے. پڑھائی سے مستقبل بنانا اس میں عیب نہیں ہے, لیکن بچے کی سائیکالوجی کے اندر جب آپ یہ بات ڈالتے ہیں نا, آپ پڑھ لو تاکہ کچھ ٹکے کمانا شروع کر دو, تو بچہ تعلیم برائے حصول مادہ لے رہا ہے. تعلیم برائے حصول مادہ اور تعلیم برائے تربیت میں بنیادی فرق ہے. جو والدین آج چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ پڑھ لکھ جائے تاکہ کچھ ٹکے کمانا شروع کر دیں, بابر بھائی بڑی عبرت کے واقعات ہیں, میں آپ کو اپنا واقعہ شیئر کرتا ہوں. کچھ والدین ہمیں فون کرتے ہیں کہ ہمارے بچے باہر چلے گئے ہیں اور اب لوٹ کے نہیں آتے, اب واپس نہیں آتے. میں نے کہا آپ نے ان کو کیا بنایا؟ ڈاکٹر بنایا. ڈاکٹر, یہ میں آپ کو سچا واقعہ بتا رہا ہوں. اچھا. ایک عورت نے کہا میں نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنایا ہے, وہ باہر چلا گیا, اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں, اب مجھے اس کی ضرورت ہے, میں کہتی ہوں واپس آ جائے, تو وہ مجھے پیسے بھیج دیتا ہے. میں کہا آپ نے پیسے بنانے والی مشین پیدا کی ہے. صحیح. آپ نے اس کے ذہن میں یہ بات بنائی تھی بیٹا پڑھ تاکہ پیسہ کما سکے, تو وہ پیسہ تو آپ کو بھیج رہا ہے, آپ نے اس کی تربیت کا. تو میری والدہ نے ہمیشہ, مجھے یاد ہے, ہمیشہ یہ کہا بیٹا پڑھو تاکہ اچھے انسان بن جاؤ. کبھی یہ نہیں کہا بیٹا پڑھ لو تاکہ کچھ ٹکے کما لو, بیٹا پڑھو اس لیے کہ اچھے انسان بن جاؤ, بیٹا پڑھو. اچھا, میری والدہ نے قرآن پاک کی بھی جب مجھے تعلیم دلوانے کی کوشش کی نا, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم آج کل اگنور کر دیتے ہیں کہ قرآن پاک بچہ پڑھ رہا ہے اور نماز نہیں پڑھ رہا. میری والدہ اس بارے میں اتنی اسٹرکٹ تھی, ان کے نزدیک بچہ اسکول جائے نہ جائے, قرآن پڑھے نہ پڑھے, حفظ کرے نہ کرے, نماز پڑھے مسجد جا کے. ماشاءاللہ. وہ میرے ایک دادا کا بھی ایک ہمارا خاص فیملی کلچر, بچپن سے بچوں کے دماغ میں یہ بات راسخ کی جاتی ہے کہ نماز باجماعت فرض ہے, نماز مسجد کے علاوہ گھر ہوتی ہی نہیں. یہ والدہ کا ایک پکا اٹل کلیہ تھا, ہر چیز میں کمپرومائز ہو سکتا تھا. مثلا کئی دفعہ میں سبق نہیں تھا یاد کرتا, یا ابتسام بھائی یا کوئی بھی, نمبر کم آنے نہ آنے کوئی ایشو ہمارے گھر میں کبھی نہیں رہا. نماز نہ پڑھنا بہت بڑا ایشو رہا ہے, نماز نہ پڑھنا, حتیٰ کہ کبھی پتہ لگ جانا. آپ کو پتہ بچپن میں ہمارے محلے میں نا 10 گھر چھوڑ کے ایک گھر تھا جہاں پہ ٹی وی تھا. تو پوری گلی کے بچے ان کے گھر ٹی وی دیکھنے جایا کرتے تھے, تو وہ دوست بن جاتے ہیں بچہ. تو ایک مرتبہ مجھے بھی لے گئے. تو میری والدہ نے جتنی ناراضگی کا اظہار تب کیا, میرے خیال میں اس کے بعد میں ایسا یعنی آج کل تو بچوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے, اس دور میں ٹی وی, وہ بھی کسی کے گھر جا کے. آپ کو پتا فیملی کا کیسا کلچر ہوتا تھا, ایک ہی ٹائم پہ کوئی ڈرامہ لگا کرتا تھا. میں ادھر سے آیا تو بس میری ایسی
ڈانٹ ڈپٹ پٹائی ہوئی کہ اس کے بعد میں نے توبہ کر لی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ والدہ ابتسام بھائی اور گھر کا جو دینی ماحول ہے اسی نے تربیت کیا. میں ویسے بھی وکان ابوہما صالحا. میں ایک دفعہ مدینہ یونیورسٹی میں تھا, وہاں پہ نا امادہ میں گیا تو میرا پاسپورٹ کا ایک کام نہیں تھا اور ویزا نہیں تھا لگ رہا. تو اس کو میں نے یہ کہا یار میں استاد احسان کا بیٹا ہوں. کہتا وکان ابوہما صالحا. سب سے پہلے اس نے میرا کام کیا. یہ کہتا یہ میں تیرے لیے نہیں کر رہا, تیرا باپ نیک تھا, بڑی بات, تیری ماں نیک تھی, اس لیے میں یہ تیرا کام کر رہا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ والدین کی نیکیاں ضرور کام آ جاتی ہیں کئی مرتبہ, اور کئی مرتبہ نہیں بھی آتی. وہ جیسے آپ نے بات کی ہے تقدیر اور قسمت کا بھی ہوتا ہے. نوح کا بیٹا, یا آپ دیکھ لیں مولانا مدودی کی جو اولاد ہے, اتنے بڑے گھرانے ہیں, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی, میں اس بات کے اوپر فخر نہیں ہے, اس کے اوپر فخر نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کرم ہے, اللہ تعالیٰ. اور میں یہ بات سمجھتا ہوں بابر بھائی کہ ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بچپن میں نا والد تو نہیں تھے, لیکن ایک غیر مری طور پہ نا ہم نے اپنے باپ کو پایا ضرور ہے کہ یار علامہ صاحب دا بیٹا. سمجھ رہے ہیں ذہن میں یہ بات, آپ بات سمجھ رہے ہیں, مطلب کہ وہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ غیر مرئی طور کے اوپر یار لوگ, اگر میں مثال دے رہا ہوں کوئی ایسی حرکت کروں گا تو لوگ کہیں گے علامہ صاحب کے بیٹے نے یہ حرکت کی ہے. تو وہ ایک غیر مری طور پہ غیر محسوس طریقے سے وہ چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم تو بہت بچپن سے ہمارے اوپر رہا ہے کہ یہ علامہ صاحب کی اولاد ہے, ایسے نہ کر لے ویسے نہ کر لے.